أبشر فجنات الخلود تفتحت والنار بالأقفال دونك أوصدت أقبل لعل الله يفتح بالهدى أقفال روحك حين سهوا أبعدت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم نے جو دروس کا اہتمام کیا ہوا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے درس میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت اور بڑے شوق کے ساتھ شعبان میں رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے اور اس کے پانے کی دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت یعلا بن فضل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کرام 6 مہینے رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور باقی 6 مہینے جو ہے وہ رمضان المبارک کی قبولیت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے تھے کہ جو رمضان ہم نے گزارا ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو اس میں عبادات کی ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے پروردگار ان کو قبول فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بڑا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کرنے والا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کو وہ روزہ کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے جس نے اس کا روزہ افطار کرایا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر کسی کو یہ توفیق میسر نہیں کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دودھ کے ساتھ یا کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ کسی روزہ دار کو روزہ کھلوایا تو اس کو بھی یہی اجر عطا کیا جائے گا، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر وہ کھانا کھلا دے تو اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلا دے گا، اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، اور جس کا آخر عتق من النار دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے رمضان کے مہینے میں
اپنے غلام سے کام کو بوجھ کو ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ بے دلی، تردد اور پریشان خیالی میں جو ہے گزرے تو پورا سال اسی طرح گزرنے کا اندیشہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینوں کے روزوں کو آداب کی پابندی کے ساتھ رکھیں تاکہ کل جب آپ خدا کے حضور پیش ہوں تو روزہ آپ کی سفارش کر سکے، آپ جنت کے مستحق قرار پائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا تو قیامت والے دن روزہ اس کی سفارش کرے گا اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور دوسری ضروریات حاصل کرنے سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش کو پورا فرما، سفارش کو قبول فرما، تو اللہ کریم اس کی روزے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور جس نے رمضان اچھے انداز میں گزارا تو اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک عکس اور نمونہ ہے۔ اگر اس مہینے میں کسی کو اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو امید ہے کہ اس کو پورا سال ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور وہ شخص وہ نوجوان جو اس مہینے میں اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، تو پورا سال اللہ کریم اسے یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ اس کی نگاہیں پاک رہیں گی، وہ غیر محرم سے محفوظ رہے گا۔ اور جو انسان اس مہینے میں تہجد کی پابندی کرتا ہے، تلاوت قرآن کی پابندی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کی عادت ڈالتا ہے، تو اللہ کریم پورا سال اسے یہ توفیقات عطا فرماتا رہے گا اور اس کے لیے اعمال صالحہ پر عمل کرنا آسان بنا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔